أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اما بعد، تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خواب اور تعبیر سے آج ہم خواب اور صحابہ کرام کے اقوال کا مطالعہ کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اللہ کریم کے عجائبات خلق میں سے ایک خواب بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ سب سے پہلی نعمت جو اللہ نے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایک مقرب فرشتے کو دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ہم کلام ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے انبیاء کے گروہ میں ممتاز فرمایا ہے اور آپ کو خاتم الانبیاء بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ ارشاد ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. امام محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں: دلی خیالات کا انعکاس، دوسرے شیطانی وسوسے، تیسرے مبشرات خداوندی. خواب کے عجائبات میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی خواب میں خیر اور منفعت اور راحت دیکھتا ہے تو شر اور آفت دیکھتا ہے. بعد ازاں بین یہی چیز بیداری میں پیش آ جاتی ہیں. دوسری بات غور طلب یہ ہے کہ بہت سے کند ذہن و کند فہم لوگ جو بیداری میں پڑھی ہوئی شاعری یاد نہیں کر سکتے، بحالت خواب سنی ہوئی پوری غزل بیدار ہونے پر سنا دیتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ان پڑھ شخص عالم رویا میں کسی علمی محفل میں شریک ہوتا ہے اور بیدار ہونے پر علم و حکمت کی باتیں کرنے لگتا ہے. بعض حالات میں شعور اس حد تک بیدار ہوتا ہے کہ خواب میں بھی تخلیق کا کام جاری رہتا ہے، اور یہ تخلیق بیداری میں کی گئی تخلیق سے عمدہ ہوتی ہے. دنیا ادب کے بہت سے شاہکار ایسے ہی خواب میں تخلیق ہوئے. مثلا جلال الدین رومی نے اپنے بعد بہترین اشعار نیند کی حالت میں کہے. یہی حالت رابندر ناتھ ٹیگور کی تھی. کولریج نے اپنی مشہور نظم قبلہ خان خواب میں لکھی. جاگتے ہی اس نے اسے قلم بند کر لیا. ابھی نظر پوری نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی. دستک کی آواز سنتے ہی باقی سب اشعار حافظے سے محو ہو گئے. مصر کے صوفی شاعر ابن فارس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے سارے عمدہ قصائد خواب میں وضع کیے اور بیدار ہونے کے بعد لکھے. اس ضمن میں شیخ سعدی کا وہ شہرہ آفاق شعر جو انہوں نے سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق خواب میں فرمایا تھا بہترین مثال ہے. حسن یوسف عدم عیسیٰ ید بیزاداری، آج افوباں ہم دارن تو تنہا داری. حضرت امام غزالی ایک شخص کا خواب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس پر اس قدر شہوت غالب ہوئی کہ وہ متحمل نہ ہو سکا اور اس نے بہت آزاری کے ساتھ دعا کی. اس نے خواب میں بزرگ کو دیکھا کہ بزرگ سینے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں. جب بیدار ہوا تو طبیعت کو پرسکون پایا. 1 سال بعد پھر شہوت کا زور ہوا. پھر انہیں بزرگ کو خواب میں دیکھا. بزرگ نے پوچھا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے اندر شہوت ختم ہو جائے؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں. بزرگ نے فرمایا، گردن جھکا لے. جب گردن جھکائی تو بزرگ نے تلوار سے گردن پر وار کیا، جس کے باعث اس کی شہوت کافی عرصے کے لیے ختم ہو گئی. امام غزالی فرماتے ہیں، دل آئینے کی مانند ہے اور لوح محفوظ اس آئینے کی مانند ہے جس میں تمام موجودات کی تصویریں موجود ہیں
اور صاف آئینے کو جب تصویروں کے سامنے کرتے ہیں تو اس میں بھی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ اس طرح دل جب آئینے کی طرف صاف ہو اور محسوسات سے قطع تعلق کر لے تو لوح محفوظ سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لوح محفوظ میں موجودات کی جو تصویریں موجود ہیں دل کے آئینے میں نظر آتی ہیں، یہی حال خواب کا ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے خواب کو علامت اور دلیل کے ساتھ اچھی طرح جاننا چاہتا ہے، حتی المقدور طہارت کے ساتھ دائیں پہلو پر سو جائے، اللہ کریم کا ذکر کرے اور کھانا آدھا پیٹ کھائے۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کریم کو خواب میں دیکھنے کی 7 تعبیرات ہیں۔ پہلی، معافی اور بخشش۔ دوسری، بلا اور مصیبت سے امن۔ تیسری، ہدایت اور دین میں ترقی۔ چوتھے، ظالموں پر فتح۔ پانچویں، آخرت کے عذاب سے امن۔ چھٹی، رعایا اور عادل بادشاہ۔ ساتویں، دنیا و آخرت میں عزت و شرف۔ شیخ الرئیس ابو علی حسین بن عبداللہ بن سینا کا قول ہے کہ ہر انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے خواب دیکھتا ہے۔ پہلے، جس شخص کا مزاج میں حرارت کا غلبہ ہو وہ خواب میں آگ یا دھوپ دیکھتا ہے۔ دوسرے، جس شخص کے مزاج میں سردی کا غلبہ ہو وہ خواب میں برف یا خود کو ٹھنڈے پانی میں غوطہ لگاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ تیسرے، جس شخص میں جس حالت کا غلبہ ہوتا ہے وہ اسی کے موافق خواب دیکھتا ہے۔ یعنی ڈراؤنے خواب دیکھنے کے ضمن میں حکیم ابو علی سینا کا کہنا ہے کہ خوب پیٹ بھر کھانا کھانے سے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ شکم سیر ہو کر کھانے سے معدے میں فساد پیدا ہوتا ہے جس سے اعصاب متاثر ہوتے ہیں، اور اعصاب متاثر ہونے سے قوت متخیلہ اور قوت متصورہ دماغ کو بھاری کر دیتی ہے اور آدمی ڈراؤنے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ جب تک معدہ غذا سے بھرا ہوا ہو سویا نہ جائے۔ حکمہ طب خواب کی 2 قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک طبعی اور دوسرا غیر طبعی۔ طبعی حرارت غریزی کو قائم رکھتی ہے، لیکن قوائے نفسی پر رطوبت غالب آ جائے تو اعصاب سست ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جو فضلات جسم میں جمع ہو گئے ہیں ان کو پسینے کے ذریعے خارج کر دیا جائے۔ غیر طبعی خواب 3 قسم کے ہیں۔ پہلے، مزاج میں اعتدال نہ ہونے سے جسم میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ دوسرے، افلاط کی ذاتی سے خون اور صفرا اور سودا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تیسرے، غلیظ غذاؤں کے کھانے سے دماغ میں فاسد خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خشک مزاج آدمی کو نیند کم آتی ہے اور گرم و تر مزاج آدمی کو نیند زیادہ آتی ہے۔ نیند کے دوران جزوی اور بسا اوقات کلی طور پر شعور معطل ہو جاتا ہے۔ افکار و تصورات، ذہنی اور جسمانی افعال پر قابو نہیں رہتا۔ شعوری تاثر کے علاوہ خواب میں کیمیاوی تبدیلی بھی واقع ہوتی ہے۔ اس کیمیاوی تبدیلی سے جو نیند میں جو سانس لیا جاتا ہے وہ گہرا ہوتا ہے۔ بیداری میں سانس کے آمد و رفت کے دوران پیٹ کا گھٹنا بڑھنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی برعکس میں خواب میں پتلیوں کا ابھار زیادہ ہوتا ہے۔ کسی بھی سوتے ہوئے آدمی کو دیکھا جائے کہ جب وہ سانس اندر لیتا ہے تو سانس گہرا ہوتا ہے، اور اسی طرح جب وہ سانس باہر نکالتا ہے تو سانس باہر آنے میں بیداری کی نسبت جسم پر زیادہ زور پڑتا ہے۔ ایک کیمیاوی تبدیلی جس کی وجہ سے سو کر اٹھنے کے بعد اکثر اوقات آنکھ کے اندر سطح خشک ہو جاتی ہے۔ اگر آنکھوں کو ملا نہ جائے تو رطوبت پیدا کرنے والے حدودوں کا فعل دیر میں بیدار ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نیند کے دوران نبض سست پڑ جاتی ہے، اعضاء سکڑ جاتے ہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد اگر قد نہ پا جائے تو کم ہوتا ہے۔ اکثر لوگ بے خوابی کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور یہ بے خوابی رفتہ رفتہ کسی نہ کسی نفسیاتی مرض کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ بے خوابی اصل میں تکنیکی لحاظ سے بے چین اور مضطرب نیند کی انتہائی صورت ہے۔ نیند کا کم آنا، نیند کا ٹوٹ ٹوٹ کر آنا یا نیند کا بالکل نہ آنا، یہ مخصوص حالتیں ہیں، اور تبدیلیوں کی وجہ سے مزاجی کیفیات میں ابتری پیدا ہو جاتی ہے۔
وہ لوگ جو زیادہ فکر مند رہتے ہیں اور جن کی نیند گہری اور مسلسل نہیں ہوتی، ان کے دماغ میں وہ خلیاں جن کے اوپر اچھی اور مثالی صحت کا دار و مدار ہے کمزور ہو جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ خواب ہر انسان کی باطنی اور نفسیاتی زندگی کا آئینہ دار ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس مضمون کا دوسرا احساس دوسری ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔